فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل رب صلوات پڑھیں فرمائیں بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد على إطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال الله في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ صلوات پڑھیں سیاہ کریمہ کے ذیل میں کل میں نے اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا، اس انسان کو پیدا کیا کہ جو ذکر کے لائق بھی نہیں تھا۔ ذکر ہمیشہ اس کا کیا جاتا ہے کہ جس کا وجود ہوتا ہے، جس کا وجود نہ ہو وہ قابل تذکرہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ کمال خلاقیت ہے کہ اس نے آدم کو وجود عطا کیا اور اس نے انسان کو بے پناہ نعمتیں عطا کی۔ اس نے اس قدر نعمتیں عطا کی کہ وہ ارشاد فرماتا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ہم نے انسان پر ظاہری اور باطنی نعمتوں کو انڈیل دیا ہے۔ ہم نے اسے ظاہری نعمت بھی عطا کیا ہے اور اسے باطنی نعمت بھی عطا کیا ہے۔ اور وہ کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم نعمت الہی کو شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ تو عزیزان محترم، اس پروردگار نے انسان کو کس طرح سے پیدا کیا اور کس کیفیت میں پیدا کیا اسے آپ جانتے ہیں۔ یعنی دنیا کے افراد بھی بڑی بڑی چیزیں بناتے ہیں اور انہیں بڑا ناز ہے اپنی بنائی ہوئی چیزوں پر۔ ہوائی جہاز انسان نے بنایا، کمپیوٹر انسان نے بنایا، گاڑیاں انسان نے بنائی، دنیا میں محیر العقول کارنامے انسان کر رہے ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ خالق کے مقابلے میں یہ انسان کتنا بے بس ہے کہ پروردگار کہتا ہے تم سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہو، تم سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے مکھی کو پروردگار عالم نے بنایا ہے اس طرح سے انسان ایک مکھی نہیں بنا سکتا ہے۔ یعنی انسان کی جتنی بنائی ہوئی چیزیں ان تمام چیزوں سے بلند ہے یہ مکھی۔
اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے دسترخوان سے ایک ریزہ وہ مکھی چن لے تو تم اسے واپس بھی نہیں لے سکتے ہو. یعنی تمہاری کمزوری کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے کہ کسی مرحلے پر مغرور نہ ہونا کچھ کرنے کے بعد, اس لیے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اسی کا دیا ہوا ہے. اب عزیزان محترم, اس انسان کو پروردگار عالم نے وجود عطا کیا, اس لیے کہ وہ انسان قابل ذکر نہیں تھا, اس کا وجود ہی نہیں تھا. اللہ نے اسے وجود عطا کیا. وجود عطا کیا تو کس طرح سے انسان کو بنایا ہے. ظاہر یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ دو ہی چیزیں ہیں کہ جس کا استعمال پروردگار نے کیا ہے. انسان کو بنایا تو پہلے مرحلے میں کہا انی خالق بشرا من طین, میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں, مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. بے اتنی سی اس نے بات کہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کہی ہے. مگر جب کہا کہ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب میں اس پیکر کو تیار کر دوں, اور پھر اس کے بعد کہتا ہے اس کے بعد میں اپنی روح کا تھوڑا سا حصہ ڈال دوں. تو آپ پہچانے کہ مٹی کی نسبت پروردگار کی طرف نہیں ہے مگر روح کی نسبت پروردگار کی طرف ہے. تو عزیزو, اگر روح کی نسبت پروردگار کی طرف ہے تو اسی سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اس پیکر میں جو چیز ڈالی ہے سارا کمال اس کا ہے نہ کہ جسم کا. سارا کمال اس کا ہے نہ کہ جسم کا. عزیزان محترم, ہم ایک طرف نظر ڈالتے ہیں مگر دوسری طرف نظر نہیں ڈالتے ہیں. ہم نے پورا دھیان اس بات کا رکھا ہے, پوری کوشش اس بات کی ہے کہ ہمارا جسم مضبوط رہے. ہم جم خانے میں جاتے ہیں, ہم ایکسرسائز کرتے ہیں, جسم کے لیے ساری کوشش کرتے ہیں مگر روح کے لیے ہماری کوئی کوشش نہیں ہے. درحال کہ اللہ نے جو جسم بنایا ہے اس جسم کا کل مقصد یہ ہے کہ کمالات روح کو واضح کریں. اس لیے کہ جسم میں کوئی خوبی نہیں ہے. جتنے بھی کمالات انسان میں پائے جاتے ہیں وہ باعتبار روح ہیں نہ کہ باعتبار جسم ہے. انہی روح کے کمالات کو ظاہر کرنے کا نام جسم ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم روح اور جسم کو آپ دیکھیں تو اس فرق کو بھی آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ روح نہ عورت ہوتی ہے نہ مرد ہوتی ہے. روح ہے. ایسا نہیں ہے کہ مرد کے جسم میں ہو تو کہیں گے کہ مرد کا روح ہے اور عورت کے جسم میں ہو تو کہیں عورت کی روح ہے. تو روح ہے. یعنی چار فرق کو تو آپ بہرحال آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ روح نہ مرد ہوتی ہے نہ عورت ہوتی ہے. روح نہ بچہ ہوتی ہے نہ جوان ہوتی ہے نہ بوڑھی ہوتی ہے. روح نہ کالی ہے نہ گوری ہے, اور روح نہ غلام ہے نہ آزاد ہے. یہ چار فرق ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں باعتبار جسم ہے نہ کہ باعتبار روح ہے. عورت اور مرد باعتبار جسم ہے نہ کہ باعتبار روح ہے. چھوٹا ہونا, بڑا ہونا, بوڑھا ہونا, حتیٰ کہ مر جانا یہ باعتبار جسم ہے, باعتبار روح نہیں ہے. یہ گورا اور کالا ہونا باعتبار جسم ہے, باعتبار روح نہیں ہے. یہ غلام اور آزاد ہونا باعتبار جسم ہے, باعتبار روح نہیں ہے. تو عزیزان محترم, جب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ عورت اور مرد کا ہونا باعتبار جسم ہے, باعتبار روح نہیں ہے, اور کمالات سب روح میں پائے جاتے ہیں جسم میں نہیں پائے جاتے ہیں, تو اب یہ بحث فضول ہے کہ عورت کا مقام کمتر ہے اور مرد کا مقام برتر ہے. لیکن مقام اس اعتبار سے کمتر اور برتر نہیں ہے, اس لیے کہ جب کمال روح کا ہے تو اب روح کے جتنے بھی کمالات جیسے جیسے ظاہر ہوتے رہیں گے اور جس سے ظاہر ہوتے رہیں گے اس کو اسلام بلند مقام عطا کرے گا. اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا ہے کہ عورت کے اعمال کم کے فضیلت والے ہوں گے, مرد کے اعمال زیادہ فضیلت والے ہوں گے, بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے عورت اور مرد میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا وہ مومن ہوگا. جو بھی نیک عمل کرے گا وہ مومن ہوگا. یہ شرط نہیں ہے کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. تو اب یہ بات کہاں سے آ گئی کہ عورت کا مقام پست ہے, مرد کا مقام بلند ہے؟ وہ اور قومیں ہیں جو اسلام پہ الزام لگا رہی ہیں. اسلام تو باعتبار عمل ہر ایک کو دیکھ رہا ہے. جس کا عمل بلند ہوگا وہ اسلام کی نظر میں بلند ہے, جس کا عمل پست ہوگا وہ اسلام کی نظر میں پست ہے. اب تاریخ اسلام میں کتنی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ مرد ہو کر قابل لعنت بن گئے اور عورت ہو کر قابل تعریف ہو گئے. عزیزان محترم, فرعون ہے, فرعون کی بیوی بھی ہے, مگر آپ نے دیکھا قرآن نے ایک کی مذمت کی ہے ایک کی تعریف کی ہے.
یہ تعریف کس اعتبار سے ہو رہی ہے؟ مرد و عورت کے اعتبار سے نہیں ہو رہی، عمل کے اعتبار سے ہو رہی ہے، اور عمل کا سارا سلسلہ روح سے ہوتا ہے، جسم سے نہیں ہوتا ہے، جسم سے نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، آج بچہ ہے تو روح تو بچہ نہیں ہے، روح تو روح ہے۔ جوان ہوئے روح اپنی جگہ پر ہے، بوڑھے ہوئے روح اپنی جگہ پر ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو جسم ہے جو بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے، روح اپنی جگہ پر ہے، اور اسی کمال کو دیکھنے والوں نے ایک مقام پر دیکھا ہے کہ ایک جگہ 112 برس کا باپ ہے، وہیں پر 13 سال کا بچہ ہے، جو کمال باپ کا نظر آتا ہے وہی کمال بچے کا نظر آتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ باپ یہ کہہ رہا ہے، اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ حالانکہ یہ حکم خدا تھا، خواب نہیں تھا، مگر یہ باپ چاہتا تھا کہ اگر ہمارے مقام کو دنیا پہچان گئی تو بچے کی منزل بھی دنیا پہچان لے۔ لہذا کہا، اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے۔ باپ نے خواب کا حوالہ دیا، بیٹا فوراً نہیں کہتا یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جو حکم ہوا ہے اس پر عمل کیجئے۔ بچہ 13 سال کا، باپ 112 سال کا، مگر عزیزوں یہ بتایا جا رہا ہے اگر جسم کے اعتبار سے یہ فضیلت ہوتی تو بچہ کبھی نہ بتا سکتا۔ یہ فضیلت با اعتبار روح ہے کہ جس مقام پر باپ فائد ہے اسی مقام پر بیٹا بھی فائد ہے۔ نعرہ صلوات۔ اب دیکھیں، اگر با اعتبار جسم ہوتا، اگر یہ کمالات با اعتبار جسم ہوتا تو جب تک جسم مضبوط تھا کمال بھی ہوتا، جسم کمزور ہوا کمال بھی گھٹنے لگا۔ ہم جب جوان تھے تو بڑے سخی تھے، بڑے کریم تھے، اب جب بوڑھے ہو گئے تو صفت کرم ہماری گھٹنے لگی۔ اب جو ہے ہم اتنا کرم نہیں کر پاتے اس لیے کہ بوڑھے ہو گئے، حالانکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو زیادہ کریم بن جاتے ہیں، اس لیے کہ مرنے کا خوف بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اسی لیے عزیزان نے بتایا یہ صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، یہ دینا لینا بھی ہے، تاکہ وہ بیماریاں جو ہم تک آئی ہیں وہ جلدی سے جلدی ہم سے دور ہو جائیں۔ تو بڑھاپے میں اگر یہ خیال آئے کاش کے جوانی میں ہو جاتا تو شاید وہ بیماریاں آتی ہی نہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم کے جو نام ہیں، پتہ نہیں ہمارے یہاں بھی یہ بات آگئی کہ 99 ہی نام ہے پروردگار کے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب یہ بغداد سے جو چیزیں آئیں گی وہ اسی طرح کی ہوں گی۔ حالانکہ آپ دیکھیں تو ہم جو جوشن کبیر پڑھتے ہیں اسی میں 1000 اسماء الہی ہیں، دوسری دعائیں دیکھ لیں اس میں نہ جانے کتنے اللہ کے نام ہیں۔ تو اللہ کا ایک نام ہے دافع البلا، بلاؤں کو دفع کرنے والا، دافع بلا۔ اس نے اپنے کو رافع بلا نہیں کہا، رافع اور دافع کا فرق محسوس کریں۔ رافع اسے کہتے ہیں کہ پہلے مصیبتیں آ جائیں پھر اسے دور کیا جائے، مصیبتیں پہلے آئیں پھر اسے دور کیا جائے۔ عزیزو یہ کسی سیاسی انسان کا کام ہو سکتا ہے، خدا کا نہیں۔ خدا اپنے کو دافع البلا کہتا، یعنی وہ اپنے بندوں تک کسی بیماری کو آنے ہی نہیں دیتا، پہلے ہی دفع کر دیتا ہے۔ تو یہ عزیزان محترم، یہ سارے انسان کے کمالات جو ان کا تعلق روح سے ہے۔ اب جب انسانی کمالات کو شمار کیا جائے تو عظیم الشان کمال انسانی کیا ہے؟ توجہ کرے گا، میں جانتا ہوں کہ یہ گفتگو سخت ہے۔ عزیزان محترم، انسان کے پاس جتنے کمالات پائے جاتے ہیں اور انسان کے پاس جتنے نقائص پائے جاتے ہیں سب کا تعلق روح سے ہے۔ انسان کے پاس جتنے فضائل پائے جاتے ہیں، انسان کے پاس جتنے نقائص پائے جاتے ہیں، جتنے رذائل پائے جاتے ہیں، سب کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ اگر انسان کمالات کو حاصل کرے گا تو روح بالیدہ ہوتی چلی جائے گی، اور اگر انسان کمالات کی منزل سے ہٹ جائے گا تو رذیل اور ذلیل کہلائے گا۔ تو اس سارے کمالات کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ اب انسان کی سب سے عظیم خوبی کیا ہے؟ سب سے بڑا کمال، سب سے عظیم کمال انسان کا کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کمال یقین۔ کمال یقین، یقین سب سے بڑا کمال ہے عزیزو۔ اور آپ دیکھیں کہ یقین کہتے کسے ہیں؟ انسان کے ذہن میں جب خیال آتا ہے تو اس خیال کے دو علاقے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی خیال جب آتا ہے تو دونوں طرف جو ہوتے ہیں، دونوں علاقے جو ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں۔
کہ شاید ایسا بھی ہوا ہو، شاید ایسا نہ ہوا ہو، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہوا ہو یہ زیادہ اس طرف ذہن جاتا ہے، اور ایسا نہ ہوا ہو کم ادھر ذہن جاتا ہے۔ اب پہچانے ساری باتیں میں جو کہہ رہا ہوں یہ بہت اہم ہے۔ جب دونوں طرف برابر سے خیال ہو کہ ایسا بھی ہوا ہے یا ایسا نہیں بھی ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں شک، اس کو کہتے ہیں شک۔ اور شکیات نماز میں یہی تو ہوتا ہے، ہم نے 3 رکعت پڑھی ہے، 4 رکعت پڑھی ہے، ادھر بھی اتنا ہی خیال جا رہا ہے جتنا ادھر جا رہا ہے، تو اس کا حکم بتایا جا رہا ہے کہ یہ حکم ہے کہ بیٹھ کر 2 رکعت نماز احتیاط پڑھ لو، یا کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھ لو۔ اور اگر کبھی ایسی منزل آ جائے کہ دوسری طرف یعنی مثبت طرف زیادہ خیال ہو، یعنی 60% ہو کہ ہاں ہم نے نہیں پڑھی ہے یا پڑھی ہے، 60% ہو، 70% ہو، 80% ہو، تو اسے کہتے ہیں گمان یا زن عربی میں کہتے ہیں، گمان فارسی میں۔ اور اگر 10% 5% منفی طرف ہو تو اسے کہتے ہیں وہم۔ یہ 3 شکلیں ہو گئیں کہ دونوں طرف اگر برابر خیال ہو تو اسے شک کہتے ہیں، ایک طرف زیادہ ہو تو اس کو زن کہتے ہیں، گمان کہتے ہیں، دوسری طرف کم ہو تو اسے وہم کہتے ہیں۔ مگر چوتھی شکل یہ ہے کہ مثبت طرف اس قدر خیال چلا جائے کہ دوسری طرف ذہن ہی نہ ہمارا جا سکے، اسے یقین کہتے ہیں، اسے ہم یقین کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہی سوال ہے، اگر ہم دین کو مانتے ہیں، ہم خدا کو مانتے ہیں، تو کسی اور طرف نہ شک جاتا ہے، نہ وہم جاتا ہے، نہ گمان جاتا ہے، نہ زن جاتا ہے، یہ یقین کی منزل ہے۔ پیغمبر کو مانتے ہیں، یہ یقین کی منزل ہے۔ ہم ائمہ کو مانتے ہیں، یہ یقین کی منزل ہے۔ اتنے مرحلوں کو آپ نے طے کیا، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عزیزان محترم، یقین کی بھی کیفیتیں ہوتی ہیں، اس یقین کی 3 منزلیں ہوتی ہیں۔ آپ فلسفے کی زبان میں سنیں تو یقین کبھی علم کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، یقین کبھی مشاہدے کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، اور یقین کبھی اس منزل سے گزرنے کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے 3 لفظیں استعمال کی گئی ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ اب فلاسفہ اس کی بہترین مثال دیتے ہیں کہ علم یہ کہتا ہے کہ آگ ہر چیز کو جلا دیتی ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آگ کیسے جلاتی ہے، ہم نے کاغذ کو آگ کے حوالے کر دیا اور ہم نے دیکھ لیا کہ واقعی یہ عین الیقین کی منزل ہے کہ آگ نے کاغذ کو جلا دیا ہے۔ اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سوزش کیا ہوتی ہے، لذت سوزش کیا ہوتی ہے، اگر آگ جلاتی ہے تو اس کی لذت کیا ہوتی ہے۔ ہم نے آخر میں اپنی انگلی بھی آگ کے اندر ڈال دی۔ یہ وہ منزل ہے جس کو حق الیقین کہتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں لذت کا بھی احساس ہو گیا کہ جب آگ جلاتی ہے تو کیا منزل ہوتی ہے، کیا مرتبہ ہوتا ہے اور کیا احساس ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم یقین کی منزل میں تو ہیں، مگر ہمارا کل یقین ہماری علم کی منزل میں ہے، آگے نہ بڑھ سکا۔ نہ ہم عین الیقین کی منزل میں ہیں، نہ ہم حق الیقین کی منزل میں ہیں، اس لیے کہ ہم صرف اسی منزل میں ہیں کہ ہمیں جو بتایا گیا ہے ہم اسی حد تک جانتے ہیں، اس کے آگے ہم نہ بڑھ سکے۔ اب عزیزان محترم، ہم جب دیکھتے ہیں کچھ ایسی شخصیتیں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں توحید کا بھی درس دیا ہے، جنہوں نے ہمیں رسالت کا بھی درس دیا ہے، جنہوں نے ہمیں امامت کا بھی درس دیا ہے، جنہوں نے ہمیں قیامت کے بارے میں بتایا ہے، جب ان کی منزل دیکھتے ہیں تو یقین کی اس منزل میں ہے کہ کہتے ہیں پالنے والے سارے حجابات ہٹا دیے جائیں، پھر بھی ہمارے یقین میں کوئی فرق نہ آئے گا، پھر بھی ہمارے یقین میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ تو اب پہچانے کہ وہ یقین کی کس منزل میں ہوں گے، توجہ کریں آپ، وہ یقین کی کس منزل میں ہوں گے۔ تو عزیزو، یہ وہ منزل ہے کہ جو تینوں منزل سر کر لے، پھر وہ یقین کی منزل میں نہیں، وہ عشق کی منزل میں ہے، وہ یقین سے بڑھی ہوئی منزل ہے۔ اسی لیے آپ سنتے ہیں کلمات جو دعائے کمیل کے ہیں کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے الہی و مولائی و ربی حبنی صبرت علی حر نارک وکیف صبرت علی فراقی۔ معبود، میں آگ کی تپش تو برداشت کر سکتا ہوں مگر تیری فرقت برداشت نہیں کر سکتا۔ توجہ کریں گے عزیزو، اس منزل کو تک کون پہنچ سکتا ہے اور اس مقام کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا کل
مقام یہ ہے کہ ہم دعا سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، اور یہ جو فراق و وصل کی باتیں کر رہے ہیں تو دعا کرنا غلاموں کا کام ہوتا ہے، وصال و فراق کی باتیں کرنا عاشقوں کا کام ہوتا ہے، عاشقوں کا کام ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں عزیزان محترم، عاشق معشوق کی ساری مصیبت برداشت کر سکتا ہے مگر فرقت برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ وہ دنیا کے معشوق ہیں جو 2 پیسے پر اپنے معشوق پہ مرتے ہیں، یہ کائنات کا پروردگار ہے جس کا تذکرہ پروردگار کا یہ صحیح بندہ کر رہا ہے، جس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ یہی سبب ہے عزیزو کہ جب معرفت حق کی منزل میں ہم دیکھتے ہیں، ابھی آپ نے پہلی مجلس میں ذکر سنا ہے کہ جناب ابراہیم نے توحید کے بارے میں بتایا، مگر آپ نے دیکھا توحید کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا مخلوق کے ذریعے سے بتایا۔ جناب ابراہیم نے مخلوق کے ذریعے سے بتایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے مخلوق آئی ہے پھر ابراہیم آئے ہیں۔ مخلوق کا وجود ابراہیم کے وجود سے پہلے کا ہے، اور وہ کہہ رہے کہ دیکھو یہ چاند خدا نہیں ہو سکتا، سورج خدا نہیں ہو سکتا، ستارے خدا نہیں ہو سکتے، مگر عزیزو یہ ابراہیم کے لیے صحیح تھا۔ مگر جب ہم معصومین کی منزل دیکھتے ہیں تو وہاں جب معرفت حق کی بات کرتے ہیں تو خدا کو خدا کے ذریعے سے پہچانتے بھی ہیں، پہچانواتے بھی ہیں۔ اس دونوں فرق کو تو آپ محسوس کریں، انہوں نے مخلوق کا سہارا نہیں لیا، وہ ان کے لیے صحیح ہے، انہوں نے مخلوق کا سہارا لیا، یہ ان کے لیے صحیح ہے، اس لیے کہ وہ تب آئے تھے جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، یہ تب آئے ہیں جب کائنات میں مخلوق آ چکی ہے۔ اب دیکھیں معرفت حق کے بارے میں مولا کائنات یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ پروردگار جو خود اپنی ذات پہ دلالت کرتا ہے، کیا کہہ رہے اے وہ پروردگار جو خود اپنی ذات پہ دلالت کرتا ہے، کوئی سہارا نہیں دیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کا جملہ ہے، دعا ابو حمزہ صومالی میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، بکا عرفتک، معبود میں نے تجھ کو تیرے ہی ذریعے سے پہچانا، وانتا دللتنی علیکا، تو خود اپنی ذات پہ دلالت کرتا ہے، ودعوتنی علیکا، تو اپنی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ مخلوق کا کوئی سہارا نہیں دیا، خالق کو خالق کے ذریعے سے پہچانا جا رہا ہے۔ اور جب میرے مولا امام حسین دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں تو عجیب جملہ ہے، من وجدکا ما فقدکا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا، من فقدکا ما وجدک، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا۔ عزیزو پہچانے کس قدر معرفت آمیز جملہ ہے معصومین کا، کہیں کوئی سہارا نہیں لیا ہے مخلوق کا، خالق کو خالق کے ذریعے سے پہچانوانا یہ معصومین کا کارنامہ ہے۔ عزیزان محترم یہ عجیب و غریب مرحلہ ہے، عجیب و غریب منزل ہے۔ اب ملاحظہ تو فرمائیں، پروردگار عالم نے اس کائنات کو اس طرح سے بنایا ہے کہ سب کو ہر چیز دی نہیں ہے اور سب کو ہر چیز سے محروم بھی نہیں رکھا ہے۔ توجہ کریں گے آپ؟ سب کو، لیکن الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک کرائیٹیریا بنا لیا ہے کہ اتنی چیزیں ہمیں مل جائیں گویا پوری کائنات مل گئی، یہ بنا لیا ہے لوگوں نے۔ فرعون ہے، نمرود ہے اور اسی طرح کے بہت سے، تو یہی سمجھتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ان کو بھی نہیں ملی، حالانکہ یہی کہا گیا معبود مسلسل تیری نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں تو ان پر کیوں نہیں عذاب نازل کرتا ہے؟ قدرت کی آواز آ رہی ہے، وہ بندہ ہو کر مجھے بھول گیا، میں خدا ہو کر اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں خدا ہو کر اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو پروردگار نے سب کو سب کچھ نہیں دیا اور پروردگار نے ہر ایک کو ہر چیز سے محروم نہیں رکھا، یہ کمال خلاقیت، یہ کرم پروردگار ہے۔ تو عزیزان محترم بظاہر آج کی دنیا میں کہا جاتا ہے اگر ہمیں دولت مل جائے، اگر ہمیں طاقت مل جائے، یہی تو ہے ویلتھ اینڈ پاور، دولت اور طاقت اگر کسی کو مل جائے، حکومت مل جائے تو بظاہر خود تو یہ سمجھتا ہمیں سب کچھ مل گیا۔
اب اگر کسی کو سب کچھ ملنے کے بعد، یہ تمام چیزیں ملنے کے بعد یہ احساس ہو کہ وہ چیزیں بھی ہمیں مل جاتی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ملا ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ متوجہ نہیں ہوں گے جب تک کہ میں واقعات کو آپ کے سامنے نہ لاؤں۔ آپ نے دیکھا خلیفہ وقت ہے، خلیفہ کہہ دیا تو ظاہر اقتدار بھی ہے، طاقت بھی ہے، دولت بھی ہے، عسکر بھی ہے، لشکر بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ خلیفہ وقت کہتا 3 فضیلتیں علی کی ایسی ہیں کہ اگر ہمیں مل جاتی تو ہم اپنے کو سب سے زیادہ کامیاب کہتے۔ اس کا مطلب کہ جو اسے ملا ہے، اب موازنہ تو کرنا پڑے گا، جو اسے ملا ہے وہ کافی نہیں۔ اگر وہ 3 چیزیں نہ ملتی، 3 چیزیں اگر مل جاتی، تو اب جو 3 چیزیں علی کو مل گئی وہ اس کے مقابلے میں زیادہ عظیم ہیں۔ اسی لیے تو دیکھا علی دولت کے پیچھے نہیں بھاگے، علی حکومت کے پیچھے نہیں بھاگے، حکومت علی کے دروازے پر آئی ہے، اس لیے کہ حکومت نے علی کو زینت نہیں دی ہے، علی نے حکومت کو زینت دی ہے۔ 3 فضیلتیں ایسی ہیں۔ پہلی فضیلت کیا ہے؟ پہلی فضیلت کیا ہے؟ کاش کہ ہمارا عقد رسول کی بیٹی سے ہو جاتا، کاش کہ ہمارا عقد رسول کی بیٹی سے۔ تو اب جس سے رسول کی بیٹی کا عقد ہوا ہے وہ کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب عزیزان محترم، یہ عقد ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ رسول کی بیٹی معصومہ تھی، معصومہ کا عقد اسی سے ہوگا جو معصوم ہوگا، غیر معصوم سے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جتنے رشتے آئے رسول نے انکار کر دیا، اور یہ کہہ کر انکار کیا میں مسلمان بنانے آیا ہوں، معصوم بنانے نہیں آیا ہوں۔ لہذا انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ یہ عقد کس سے ہوا؟ کہ سیدہ سے ہوا، سیدہ سے ہوا۔ عزیزو عجیب مرحلہ ہے، عجیب مقام ہے کہ آپ نے دیکھا پیغمبر اسلام نے حدیث ارشاد فرمائی کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفو، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ یہ نہ کہا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی، جملہ ملاحظہ کریں، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، اور کفو کے معنی آپ بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی عقد علی سے پہلے 2 ہی کفو تھے، یا خدا تھا یا سیدہ تھی۔ تو اب یہ ماننا پڑے گا یہ عقد سیدہ نہیں ہو رہا ہے، آبرو توحید بچائی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم پہچانے، لولا علی، اگر علی نہ ہوتے، یہ کہا جاتا کہ اگر سیدہ نہ ہوتی تو بات کچھ سمجھ میں آتی، مگر یہ حدیث پیغمبر ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ بات طولانی نہ ہو جائے، مگر ایک جملہ ضرور کہوں گا تاکہ یہ بات ذہن میں رہے، اور ہم حدیثوں کو شاید بڑا معمولی سمجھتے ہیں۔ حدیثیں معمولی کیسے ہو سکتی ہیں؟ حدیثیں ہیں کیا؟ حدیثیں بھی وہی ہے، اسی نے حدیثیں کہی ہیں جس نے قرآن کہا ہے۔ قرآن بھی کلام الہی ہے اور حدیث بھی کلام الہی۔ پیغمبر اپنے منشا سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر اپنی مرضی سے اپنے منشا سے کوئی گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان محترم، یہ حدیثیں پھر آئی کہاں سے؟ پیغمبر کے منشا سے۔ پیغمبر نے یہ حدیثیں بیان کی، یا خدا نے کہا تو پیغمبر نے بیان کی۔ لیکن اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ جو قرآن کا معیار ہے وہ الگ ہے، جو حدیث کا معیار ہے وہ الگ ہے، یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں۔ مگر حدیث بھی کلام الہی ہے اور قرآن بھی کلام الہی ہے۔ اگر فرق ہے تو بس اتنا کہ آپ نے دیکھا گفتگو جب کی جاتی ہے
تو جیسا مجمع ہوتا، جیسا مخاطب ہوتا ہے، ویسی گفتگو ہوتی ہے۔ اگر پرائمری اسکول کا لڑکا ہوتا ہے تو بات اس کے معیار سے کی جاتی ہے، اگر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو پروفیسر اس کے معیار سے گفتگو کرتا ہے۔ بعضی جو قرآن و حدیث کے معیار میں فرق بس اتنا ہے کہ قرآن کا مخاطب پیغمبر کی ذات ہے، حدیث کا مخاطب امت پیغمبر ہے، تو جس کا جیسا معیار تھا ویسی ہی گفتگو ہوئی۔ تو یہ حدیث کلام الہی ہے۔ پیغمبر کہتا ہے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوہ نہ ہوتا، سیدہ کا ذکر کیوں نہ کیا، علی کا ذکر کیوں کیا؟ بتانا یہ مقصود تھا۔ بعض چیزیں مثالوں کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہیں کہ آپ اگر وہاں نہیں گئے ہیں تو یہاں سے بیٹھ کے آپ کو بتایا جائے وہ جگہ ایسی ہی ہے جیسے آپ یہاں ہیں، تو سمجھ میں آ جاتی جس نے نہیں دیکھا ہے۔ کمالات علی کو دنیا نے دیکھا، علی کی شجاعت دیکھی، علی کی سخاوت دیکھی، علی کا کرم دیکھا، علی کا علم دیکھا، سارے کمالات علی کے دیکھے، اور دنیا علی کو پہچانتی ہے۔ یہ وہ علی ہے جو بدر کے بھی بہادر ہیں، یہ وہ علی ہیں جو احد کے بھی سورما ہیں، یہ وہ علی ہے جن کی شان میں ذوالفقار نازل ہوئی ہے، یہ وہ علی ہیں جن کو پیغمبر نے کل ایمان کہا ہے۔ تو کمالات علی کو دنیا نے دیکھا، پیغمبر آواز دے رہے ہیں علی کے کمال کو دیکھتے جاؤ، قد فضیلت فاطمہ کو سمجھتے جاؤ۔ جب اتنا بلند مقام ہے تو سیدہ کی شادی کس سے ہوگی؟ دوسری فضیلت کیا تھی کہ خیبر میں علم ہمیں مل جاتا، تو یہ علم تو ملا تھا آپ کو، ملا تو تھا یہ علم، لیکن نہیں الف سے بھی ہو کوئی بات نہیں ہے، الف سے تو بعد میں ہوا ہے، جب حدیث آ گئی ہے تو ان کی خواہش تو یہ تھی حدیث آنے کے بعد علم ہمیں مل جائے۔ حضور نے کہا لو آتے ان رأیت غدن، میں کل علم اسے دوں گا، رجلن جو رجل ہوگا، اس سے پہلے بھی تو علم ملا تھا، تو وہ علم کس کا تھا، کس کے ہاتھوں میں تھا؟ کہا نہیں، جو کل علم ملا تھا اس کی بات نہیں ہے، جو کل علم ملے گا اس کی بات کی جا رہی ہے۔ کاش کہ علم ہمیں مل جاتا۔ عجیب بات ہے کہ ارشاد ہوتا ہے کل جس کو کیوں علم کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اس لیے کہ ملاحظہ فرمائیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو سند مل جاتی رجل ہونے کی، اس لیے کہ جو الزام احد میں لگا تھا وہ کسی طرح سے تو دھل جائے۔ اور عزیزوں میں نے ابھی تو آپ کے سامنے روح اور جسم کی بات کی ہے، اور آپ نے دیکھا کتنے کمزور ہیں جو میدان میں ڈٹے رہتے اس لیے کہ روحیں مضبوط ہیں، کتنے مضبوط ہیں جو بھاگ جاتے اس لیے کہ روحیں بزدل ہیں۔ اسی لیے میدان میں ہم نے دیکھا کچھ لوگوں نے ہاتھوں کا کارنامہ دکھایا، کچھ نے پیروں کا کارنامہ دکھایا۔ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، محب و محبوب الہی ہوگا، اسے علم دیں گے۔ کاش کہ یہ علم ہمیں مل جاتا۔ اب علم جس کو ملا، یہ علم جس کو ملا اس کی ملکیت ہو گیا، اس لیے کہ اس جملے کو بھی آپ پہچانیں۔ حضور کہتے ہیں لوعات ان رہتا، میں عطا کروں گا، دوں گا نہیں۔ قرآن میں ایتا بھی ہے اور ایتا بھی ہے، الف عین تو سے بھی ہے، الف یہ تے سے بھی ہے، دونوں کا فرق ہے۔ ایتا اسے کہتے کہ دے کر واپس لے لیا جائے، عطا اسے کہتے جب دے دیا جائے تو اس کی ملکیت ہو جائے۔
اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے جب جناب سلیمان کو حکومت دی تو حکومت دیکھے گا ہاذا عطاؤنا، اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے، اب یہ تمہاری ملکیت ہوگی، چاہے جس کو چاہے اس کو دے دو، تو ملکیت جس کو چاہے اس کو دیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ لوات انا، میں عطا کروں گا، تو اب یہ عالم جس کو بھی ملے گا اس کی ملکیت ہو جائے گی، اس کی ملکیت ہو جائے گی۔ تو علی ملکیت ہے، علم ملکیت ہے علی کی۔ تو عزیزو جب وارث علی ہے تو علی کے بعد اسی کو تو ملے گا جو علی کا وارث ہوگا، علم اسی کی تو ملکیت ہوگی۔ کاش کے خیبر میں علم ہمیں مل گیا ہوتا۔ تیسری خواہش بھی تھی کہ حضور نے مسجد میں سارے دروازے بند کر دیے، ایک دروازہ کھلا رکھا، اور وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا، اس کا تھا جہاں دو بچے بھی تھے۔ یہ جو بڈھے رہتے تھے جن کے کوئی بچہ نہیں تھا، ان کے دروازے تو بند کر دیے گئے، مگر جہاں پر بچے تھے وہ دروازہ کھلا ہوا، سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے دروازہ علی کے۔ ملاحظہ کریں آپ، سوائے دروازہ علی کے۔ اور پہچانے مسجد کا الگ الگ حکم ہے، مسجد النبی یا مسجد الحرام کا الگ حکم ہے۔ آپ دوسری مسجدوں میں نجاست کی حالت میں ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل سکتے ہیں، مگر مسجد النبی اور مسجد الحرام میں آپ داخل بھی نہیں ہو سکتے ہیں، داخل بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو عزیزو اگر دروازے بند کیے گئے ہیں تو نجاست کا خطرہ تھا کہ نہیں تھا؟ مگر آپ پہچانے کہ یہ کون سا گھرانہ ہے، یہ وہ پاکیزہ گھرانہ ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ وہ پاکیزہ نہیں، بلکہ اس جملے کو اور زیادہ نزاکت کے ساتھ ملاحظہ کریں کہ پروردگار عالم جب اپنا گھر بناتا، اپنا بیت بناتا ہے تو کہتا سب سے پہلا گھر ہے، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، یہ سب سے پہلا گھر ہے۔ پھر ابراہیم و اسماعیل سے خطاب کرتا ہے کہ اے ابراہیم اسماعیل طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر کو تم دونوں پاک رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ عجیب بات ہے کہ جب بیت کی طہارت کی بات آئی تو ابراہیم اور اسماعیل کے حوالے کر دیا، اور جب اہل بیت کی طہارت کا مسئلہ آیا تو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا، اپنے ہاتھ میں رکھ۔ طہارت وہ بھی ہے، طہارت یہ بھی ہے، وہ بیت کی طہارت یا اہل بیت کی طہارت۔ عزیزوں بس دونوں میں فرق ایک ہی ہے کہ جو بیت کی طہارت تھی وہ اسماعیل و ابراہیم کے حوالے کیا، اہل بیت کی طہارت اپنے ہاتھ میں رکھا۔ پاک تو انہوں نے کیا، مگر ایک زمانہ آیا کہ خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے گئے، مگر جس کی طہارت کی ذمہ داری پروردگار نے لیا تھا، حکومتیں ختم ہو گئی مگر آل محمد کے دامن پہ کوئی دھبا نہ آ سکا۔ یہ وہ طاہر افراد ہے، یہ وہ پاکیزہ افراد ہے۔ نعرہ صلوات، یہ طہارت، یہ بڑا عظیم مسئلہ۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، طہارت کے سلسلے میں ابو سفیان اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے پیغمبر کے پاس آئے۔ اچھی بیوی تھی وہ پیغمبر کی، ام حبیبہ، بڑی پاکیزہ خاتون تھی، بڑی پاکیزہ خاتون تھی وہ۔ ملنے کے لیے ظاہر ہے کہ باپ آیا، بیٹی کے مل تو سکتا ہے۔ جیسے ہی حجرے میں داخل ہوا اور چاہا کہ پیغمبر کے بستر پر بیٹھے، انہوں نے بستر لپیٹ دیا۔ کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہ یہ رسول کا بستر ہے، اس پر وہی بیٹھے گا جو اس کا اہل ہوگا، وہی بیٹھے گا جو اس کا اہل ہوگا۔ آپ دیکھیں یہ دشمن کی بیٹی ہے مگر پیغمبر کی عظمت کا کس قدر خیال ہے۔ سو کارڈ دوستوں کی بیوی بیٹیوں کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے تھا۔ عزیزان محترم، بستر سمیٹ دیا، کہ یہ کیا کیا؟ کہ یہ رسول کا بستر ہے۔ اب رسول کے بستر کا مقام تو آپ پہچانیں۔ رسول جب بھی اپنے بستر پر جاتے ہیں تو جوتیاں اتار کر جاتے ہیں، جوتیاں پہن کر نہیں جاتے ہیں۔ اور یہ رسول کا بستر وہ ہے کہ ان کے لیے لپیٹا جا رہا ہے اور کسی کو لٹایا جا رہا ہے۔
یہ وہ بستر ہے. اور آپ دیکھیں کہ پیغمبر اپنے بستر پہ جاتے ہیں تو جوتیاں اتار کر جاتے ہیں، مگر یہ جوتیوں کا مقام کیا ہے؟ پروردگار بلا رہا اپنے حبیب کو، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. بابرکت ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو لے گیا عرش اعظم پر. اب پیغمبر بلند ہوئے، آج ہم سے سوال کیا جاتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر عرش پر گئے اور واپس چلے آئے ہیں اور بستر گرم رہا، زنجیر در جس جگہ پر تھی ویسی ہی ٹکی رہی، وضو کا پانی خشک نہ ہوا. عزیزو یہ کون سا مشکل مسئلہ ہے آج سمجھنے میں. ہماری گھڑی ہے جو سیل سے چلتی ہے، جیسے ہی سیل نکال دیتے ہیں منٹ کی سوئی اپنی جگہ پر رک جاتی ہے، سیکنڈ کی سوئی اپنی جگہ پر رک جاتی ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ تھم جاتی ہے. پر روح کائنات کا نام ہی تو محمد مصطفیٰ ہے. روح جب زمین سے بلند ہوئی تو ہر چیز اپنی جگہ پہ رک گئی. پیغمبر بلند ہوئے، عرش اول سے عرش دوم کی طرف چلے. عرش سوم میں پہنچے، عرش چہارم میں پہنچے. ایک مقام وہ آیا کہ جوش و جلال الہی طاری ہوا اور پیغمبر نے اپنی نالین کو اتارنا چاہا کہ میرے حبیب جوتیوں کے ساتھ چلے آؤ. معبود جوتیوں کے ساتھ کیوں بلا رہا ہے؟ شاید یہ بھی ایک بات رہی ہو کہ اگر کوئی کہے روحوں کو معراج ہوئی تو روحیں جوتیاں نہیں پہنا کرتی ہیں. مگر عجیب بات ہے عزیزو، یہاں جوتیاں اتاری جا رہی ہیں، یہاں جوتیاں نہیں کہا جا رہا کہ جوتیاں پہن کے آؤ. مگر ایک مقام وہ ہے کہ جناب موسیٰ طویٰ کی وادی کی طرف جاتے ہیں، آواز آتی فخلا نالائک موسیٰ جوتیوں کو اتار دو، انہو بالوادی المقدس طویٰ، یہ طویٰ کی مقدس وادی ہے، بس جس کی جوتیاں اتار دی جائے وہ موسیٰ ہیں، جنہوں جوتیے سمیت بلا لیا جائے وہ پیغمبر ہیں. اب وہ مقام ادنو منی پیغمبر قریب آؤ قریب آؤ. اب پیغمبر عرش اعظم پہ ہیں، یعنی یہ کیفیت ہے کہ سر مبارک ہے، اس کے بعد جسم مبارک ہے، اس کے بعد پائے مبارک ہے، پائے مبارک میں نالین مبارک ہے، اور نالین مبارک کے نیچے کائنات کی ساری بلندیاں ہیں. کائنات کی ساری بلندیاں. اے عزیزو جب تم پیغمبر کی جوتیوں کے مقابلے میں نہیں آ سکتے تو پیغمبر جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ آپ نے پہچانا جوتیوں سمیت عرش اعظم پر ہیں. اب بستر پیغمبر کا تو ذرا اندازہ کریے کہ جہاں جوتیوں کے ساتھ چلے جائیں اسے عرش اعظم کہا جاتا ہے، جہاں جوتیاں اتار کے جائیں اسے بستر پیغمبر کہا جاتا ہے. اب اس بستر پر کوئی لیٹ جائے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ الٹ دیا انہوں نے، بستر پلٹ دیا، کہا اس پر وہی بیٹھے گا جو اہل ہوگا. عزیزو بستر تو پیغمبر کی اپنی پراپرٹی ہے جو بالکل پرائیویٹ چیز ہے نا، اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. پیغمبر اسلام نے تبلیغ کی، ارشادات اپنے پیش کیے، پیغمبر نے ساری باتیں اسلام کی بتائیں. یہ سب کہاں سے بتائیں؟ کہا ممبر سے. ممبر پیغمبر کی سرکاری جگہ ہے، وہاں سے پیغمبر جو چاہے بیان کرے، وہ سرکاری جگہ ہے. مگر یہ تو پیغمبر کی اپنی جگہ ہے، یہاں پر سوائے پیغمبر کے اور کوئی نہیں آ سکتا ہے. تو عزیزان محترم یہ پیغمبر کی جو نجی اور ذاتی جگہ ہے، جب اس پر کوئی نااہل نہیں بیٹھ سکتا ہے تو پیغمبر کی سرکاری جگہ پر کوئی نااہل کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ بس عزیزان محترم آپ پہچانے یہ کردار و عظمت آل محمد ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان اپنے پورے رخ حیات کو اپنے کریم کی جانب موڑ دے، اس عقل کے ذریعے سے پہچانے، اس وجد و فکر کے ذریعے، اس وجدان و فکر کے ذریعے سے اس کو پہچانے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور قوت عقل دی ہے، منزل عمل میں کس بالکل آزاد چھوڑ دیا ہے، جو چاہے کرو.
تو اب سوچے جب انسان اتنا عظیم ہے تو ہدایت بشر کے لیے جو سلسلہ پروردگار نے قائم کیا ہے وہ کتنا عظیم ہوگا۔ اس سلسلہ ہدایت کو پروردگار نے اس کائنات میں اس کیفیت کے ساتھ بھیجا ہے کہ انہوں نے خود تکلیفیں اٹھائی ہیں، امت کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ اور آج تک ہمیں یہ پتا ہے کہ نوح کا مقام صبر کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ابراہیم کی منزل کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ موسیٰ کا مقام کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ عیسیٰ کا مقام کیا ہے، مگر میں پیغمبر کا مقام کیسے بتاؤں؟ اگر دست بددعا بلند کیا ہوتا تو پتا چلتا کہ ہاں پیغمبر کا صبر یہاں تک ہے، جس نے ہمیشہ دعا کی ہو۔ اور یہی کیفیت ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے، چاہے وہ علی ہوں، چاہے وہ امام حسن ہو یا فرزند رسول الثقلین حسین ہو۔ عزیزان محترم، یہ کربلا جو امام نے سجائی تھی، اگر یہ کربلا نہ ہوتی تو اسلام کا مقدس پیغام ختم ہو گیا ہوتا۔ بڑی اچھی بات کہی ہے جوش صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے اچھے شعر سنائے ہیں، واقعی قابل قدر ہیں۔ جوش کہتے ہیں ہاں اے حسین، جس کا ابد آشنا سے بات کرتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات، یعنی درون پردہ صد رنگ کائنات، ایک باشعور ذہن ہے ایک کارساز ذات، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا وہ ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ امام عالی مقام کربلا کے میدان میں اسی کیفیت کو پیش کر رہے ہیں، لیکن اس کربلا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو مدینے سے کربلا تک ہے، دوسرا حصہ وہ ہے جو کربلا سے شام تک ہے، اور تیسرا حصہ وہ ہے کہ جو شام سے مدینے تک ہے۔ مدینے سے کربلا تک کی منزلوں کو حسین نے آواز دی میں طے کروں گا، اور کربلا سے شام ہو کر مدینے تک کی منزلوں کو زینب نے آواز دیا میں طے کروں گا۔ ارباب اعضاء، اگر قربانیوں کو اجاگر نہ کیا گیا ہوتا تو یہ قربانیاں صحرائے کربلا تک محدود ہو کر رہ جاتی، اور اس عنوان سے کہ آپ نے دیکھا جو قربانیاں میرے مولا نے پیش کی ہے، ایسی قربانی کائنات میں نہ پہلے بھی کسی نے پیش کی ہے نہ قیامت تک کوئی پیش کر سکے گا۔ بھائی کی آواز آتی ہے بھیا میری مدد کو آئیے، کہتے ہیں آخی ابو الفضل الان ان کسرا ظہری وقلت ہیلتی، بھیا کمر ٹوٹ گئی، چارہ راہ مسدود ہو گئی۔ مقتل سے آواز آتی یا بتا علیکہ منی سلام، بابا سلام قبول کیجئے۔ فرماتے بنیہ علی الاکبر علی الدنیا بعدک لفا، اے بیٹا اب تو کچھ سجائی بھی نہیں دیتا ہے۔ باپ کے ہاتھوں پر 6 ماہ کا بچہ منقلب ہو گیا، اور آخر میں وہ بھی وقت آتا ہے کہ فضائے کربلا میں یہ آواز گونجتی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ عزیزو، یہ عزا کے وقت بڑے مختصر رہ گئے ہیں، اور یقین رکھیے گریہ کرنے میں بالکل شرم نہ محسوس کریے گا، اس لیے کہ میں نہیں بتا سکتا کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ چھٹے امام کے زمانے میں مجلس ہو رہی ہے اور ایک خطیب مجلس پڑھ رہا ہے، ابو بصیر آنکھوں پر رومال رکھ کے رو رہے ہیں۔ ایک بار مولا مڑے، ابو البصیر میرے جد کا ذکر ہو رہا ہے تم گریہ نہیں کر رہے ہو؟ کہا مولا گریہ تو کر رہا ہوں، میرا آنکھ آنسو، میرا رومال آنسو سے نم ہو گیا ہے۔ کہ نہیں ابو بصیر ایسے نہیں، ارے ویسے کرو جیسے میری جدہ ماجدہ اپنے لال پر گریہ کرتی ہے۔ ارباب اعضاء، یہ چند دن ہے عزا کے جو رخصت ہو رہے ہیں، اب آپ پہچانے کہ فضائے کربلا میں آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ اب زینب کی ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں۔ تو صورتحال اس طرح سے ہے عزیزو کہ کربلا میں جو لشکر آیا کچھ کوفے سے آیا ہے اور کچھ شام سے آیا ہے۔ کوفے والے عظمت اہل بیت کو پہچانتے تھے،
مگر لالچی بھی تھے، بے وفا بھی تھے، مگر شام والے عظمت اہل بیت کو نہیں پہچانتے تھے۔ ہائے زینب نے اپنے خطبے میں یہی رعایت کی ہے کہ جو اہل بیت کو پہچانتے تھے ان کے سامنے صرف مسائل بیان کیے ہیں، اور جو اہل بیت کو نہیں پہچانتے تھے وہاں فضائل بھی بیان کیے ہیں، مسائل بھی بیان کیے ہیں۔ لہذا کوفے کے بازار میں زینب کہہ رہی ہے، اے کوفے والو، کیا تم رسول کو نہیں جانتے؟ کیا تم علی کو نہیں جانتے؟ کیا تم حسن اور حسین کو نہیں جانتے؟ کیا تم زہرا کو نہیں جانتے؟ ہائے حسین کو شہید کر دیا گیا، ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا، اور اب جب زینب کوفے سے شام کی طرف جا رہی ہیں تو فضائل اہل بیت بھی بیان کر رہی ہیں، مصائب کربلا بھی بیان کر رہی ہیں۔ عزیزو، یہ تاریخ کی دھاندلی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ یزید کو رحم آ گیا اور ان کو رہائی دے دی۔ یزید کو کوئی رحم نہیں آیا ہے، بلکہ زینب نے اپنے خطبوں کے ذریعے سے یزید کو اتنا کمزور کر دیا تھا، اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اس نے اپنی عافیت اس بات میں سمجھی ہے کہ اہل حرم کو رہائی دے دی جائے۔ عزیزو، آپ نے دیکھا، اسی لیے جب امام سجاد آیا اور کہا، اے پھوپھی اماں، یزید نے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اتار دی ہیں اور اس نے اختیار دیا کہ جہاں چاہے وہاں چلا جاؤں۔ اگر زینب قیدی ہوتی، غموں سے گھبرا گئی ہوتی، مصائب سے تھک گئی ہوتی تو اس کو غنیمت سمجھتی اور فوراً شام چھوڑ دیتی، مگر ہائے رے زینب، کہے سید سجاد جا کر یزید سے کہہ لو پہلے گھر خالی کرے۔ یہ زینب حکم دے رہی ہے، یزید گھر خالی کر رہا ہے، زینب حکم پہ عمل کر رہا ہے۔ آپ نے پہچانا، زینب کے آنے سے پہلے یزید حاکم تھا، زینب کے آنے کے بعد اب یزید محکوم ہے، زینب حاکم ہے۔ گھر خالی کیا جائے اور ہم اپنے چاہنے والوں پہ گریہ کریں گے۔ گریہ ہوا، اور جب گریہ کر چکی کہا ہماریاں تیار کی جائیں، تو مقتل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دیبا اور حریر کے پردے لگائے گئے۔ کہ یزید شرم نہیں آتی کہ جس کا پورا گھر تاراج کر دیا گیا ہو وہ دیبا اور حریر کے پردے میں بیٹھ کر جائے گا؟ ان پردوں کو ہٹا کر سیاہ ہماریاں لگائی جائیں۔ عزیزو، پہچانے، زینب حکم دے رہی ہے، یزید عمل کر رہا ہے، اور ایک بار سیاہ پردے لگائے گئے۔ زینب نے سب تمام بیویوں کو سوار کیا اور آخر میں سید سجاد سے کہا، اے بیٹا ذرا زندان شام میں ایک بار اور چلو۔ اے شہزادی، زندان میں کیوں جا رہی ہیں؟ یہ تو وہی زندان ہے جہاں رات کی شبنم بھی تھی، جہاں دن کی دھوپ بھی تھی، اب کیوں جا رہی ہیں؟ مگر تاریخ کہتی ہے کہ ننھی سی قبر پر جا کر بیٹھ جاتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں، سکینہ، مدینے جانے کا بڑا شوق تھا، پرندے جب اڑتے تھے تو پوچھتی تھی، پھوپھی اماں کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں کہتی تھی، اے بیٹی یہ اپنے وطن کو جا رہے ہیں، تو تم کہتی تھی کہ مجھے اپنے وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ اے بیٹی اٹھو، قافلہ جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، رو لیجیے عزیزو، گریہ کر لیجیے۔ سکینہ نے کوئی مقتل میں کوئی جملہ تو نہیں موجود ہے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ سکینہ کی لہر سے آواز آئی ہوگی، اماں خدا حافظ، مگر جب کربلا سے گزریے گا تو میرے بابا کو سلام کہیے گا، مدینے جائیے گا، چاہنے والوں سے کہیے گا جب ٹھنڈا پانی پیے تو سکینہ کی پیاس کو یاد کر لیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اب زینب اپنے بھیا کا چہلم کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری زیارت امام کے لیے کربلا معلّہ گئے تھے، ایک بار فرات میں غسل کیا ہے، انہوں نے پاکیزہ لباس پہنا ہے، امام کی زیارت کے لیے قبر امام پر گئے ہیں، اپنے کو قبر امام پہ گرا دیا ہے، گریہ کرنے لگے، گریہ کرتے کرتے ایک بار جابر کو نیند آ گئی، نیند میں آ گئی۔ ایک بار جابر نے خواب میں دیکھا کہ امام تشریف لا اور کہہ رہے، اے جابر میری قبر چھوڑ کر بہت دور چلے جاؤ، اس لیے کہ میری بہن میرا چہلم کرنے کے میری بہن میرا چہلم کرنے کے لیے آ رہی ہے، ارباب آدھا دل چاہتا ہے کہ مولا جابر آپ کا صحابی ہے، اسے بھیج دیجئے، مگر ہاں وہ شام کا بازار تھا، وہ کوفے کا بازار تھا، وہ یزید اور ابن زیاد کا دربار تھا جہاں منادی کی ندا تھی، حاضر سبایا من بنات رسول اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ زینب نے اپنے بھیا کا چہلم کیا، ایک بار پھر ہماریاں تیار ہوئی ہیں، بیویاں سب بیٹھ گئی، زینب نے بیویوں کو شمار کیا، ساری بیوی تھی مگر ایک بیوی نہیں تھی۔ زینب کا دل کانپا، دوڑتی ہوئی قبر حسین پر گئی تو کیا دیکھا، ہائے رباب قبر حسین سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے، میرے وارث، آج میں مدینے جا کر کیا کروں گی، میری پوری کمائی اس دشت میں ختم ہو گئی،
در سے وارث کا سایہ اٹھ گیا، اصغر اور سکینہ سے گود ویران ہو گئی۔ جناب زینب نے تسلی و دلاسا دیا، جناب رباب کو ناقے پر بٹھالا، عزیزو یہ قافلہ چلا، یہ قافلہ چلا۔ بس عزیزو پورے اس واقعے میں مجھے جناب کلثوم کا کوئی مرثیہ نہیں ملتا ہے۔ ایسی صابرہ بی بی آئے وہ ذکر کس سے کرے، مصیبت کس کی کس سے بیان کرے، سب تو غمزدہ ہیں، کس سے مصیبت بیان کرے۔ لہذا کربلا میں شہید ہوتے دیکھا صبر کیا، کوفے میں یہ بے آبروئی دیکھی صبر کیا، شام میں یہ منظر دیکھا صبر کیا، کربلا آئی صبر کیا۔ اب کربلا سے ام کلثوم مدینے کی طرف جا رہی ہے۔ عزیزو جب مصیبت زدہ انسان ہوتا ہے، اپنا جب کوئی ملتا ہے تو بندے صبر ٹوٹ جاتا ہے۔ بس زینب ام کلثوم چلی، ایک مقام آتا ہے کہ جہاں سے نانا کے حرم کا گنبد دکھائی دیا اور بندے صبر ٹوٹ گیا۔ مدینہ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جئنا خرجنا من کے بالاہلین جمان رجعنا لا رجال ولا بنینا۔ اے نانا کے مدینے، میرا آنا قبول نہ کرنا۔ آج جب ہم گئے تھے تو بھرا ہوا گھر تھا، سر پر وارثوں کا سایہ تھا، گودے بچوں سے آباد تھی۔ اب اس کیفیت میں ہے کہ نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ عباس ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بس ارباب اللہ، یہ قافلہ مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ وہ شہزادی، ہماری دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب بہت دنوں کے بعد کوئی وطن جاتا ہے تو تحفے لے کر جاتا ہے، سوغات لے کر جاتا ہے، عزیزوں کو دینے کے لیے سامان لے کر جاتا ہے۔ یہ شہزادی 2 سال کے بعد آپ مدینے جا رہی ہیں، یہ تو بتائیے سوغات ہے یا نہیں، تحفے ہے یا نہیں۔ عجب نہ کہ زینب آواز دے، سوغات تو ہے مگر نانا کے حضور پیش کروں گی۔ ایک بار مدینے میں داخل ہوئی، فوراً حرم رسول میں گئی۔ اے نانا، اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں بازوؤں کو دکھاتی کہ جس پر رسم بندھی تھی، اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں پشت کو دکھاتی جس پر دروں کے نشان تھے۔ اے نانا، میں اصغر کا خالی جھولا لے کر آئی ہوں، اے نانا جلی ہوئی قناتیں لے کر آئی ہوں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ایک بار نانا کی زیارت کی، نانا کی زیارت کرنے کے بعد زینب، وہ زینب جس نے اپنے بچوں کو کبھی کربلا میں نہ یاد کیا، کوفے میں نہ یاد کیا، شام میں نہ یاد کیا، کربلا میں نہ یاد کیا، اب زینب اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے۔ گھر کے دروازے پر پہنچی، دق الباب کیا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ گھر کے دروازے پر پہنچی، ایک بار دق الباب کیا۔ جناب عبداللہ گھر سے باہر نکلے، دیکھا ایک بوڑھی خاتون ہے جو دروازے پہ کھڑی ہے، جن کی کمر جھکی ہوئی ہے، ایک بوڑھی خاتون۔ عبداللہ نے عجب جملہ کہا، اے کنیز خدا، کیا آپ کی کوئی حاجت ہے جو میرے دروازے پر؟ ایک بار زینب نے کہا، عبداللہ میں علی کی بیٹی ہوں، اتنا سننا تھا۔ عبداللہ زمین پر بیٹھ گئے، خاک اٹھا کر سر پر رکھتے جاتے ہیں۔ آئے مصیبتوں نے علی کی بیٹی کو اتنا کمزور کر دیا، آئے آج زینب کسی سے پہچانی نہیں جا رہی ہے۔ ایک بار عبداللہ نے کہا، اے علی کی بیٹی گھر میں آئیے، گھر آپ کا ہے۔ زینب جیسے ہی داخل ہوئی، اون و محمد کے شلوکے نظر آئے، اون و محمد کے بستر نظر آئے۔ زینب نے کربلا کا رخ کیا، اے بچوں، بغیر تمہاری ماں کیسے زندہ رہے گی؟ اے اون و محمد، واہ مصیبتہ، واہ عباسہ، واہ حسینہ، الوداع، الوداع، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلام خاک نشینوں و سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا۔ سلام ان
پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پر اسیری کی خاک آتی ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی، نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارسی خدا حافظ، سلام محسن اسلام خستتاً لاشو، سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشو، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔